بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی پر ہر جلسے، جلوس اور سیمینار میں ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ طاہر القادری عقیدہ اہل سنت کا غدار ہے، یہ شیعیت کو، رافضیت کو، تفضیلیت کو فروغ دے رہا ہے۔ آئیں ذرا حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں، بغض و حسد پر مبنی الزام میں کتنی صداقت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب النجابہ فی مناقب الصحابہ والقرابہ، اس کی فہرست ہے۔ میں صرف ابواب کے نام آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پڑھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کا الزام کتنا سچا ہے۔ فصل فیما یتعلق باسمہ ونسبہ وکونہ اول من اسلم من الرجال واول من جمع القرآن۔ پہلی فصل ہے حضرت ابو بکر کے نام و نسب، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے اور سب سے پہلے مدون قرآن ہونے کا بیان۔ دوسری فصل، فصل فی منزلتہ عند النبی، حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں ابو بکر کے مقام و مرتبے کا بیان۔ فصل فی انہ کان اشد الناس حبا للنبی، حضرت صدیق اکبر کی حضور نبی اکرم سے شدید محبت کا بیان۔ چوتھی فصل ہے فصل فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذہ صاحبا لہ ورفیقا ونائبا ووزیرا، حضور کا صدیق اکبر کو اپنا ساتھی، دوست، نائب اور وزیر قرار دینا۔ پانچویں فصل، فصل فی مصاحبتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار والمزار، حضرت صدیق اکبر کا رفیق غار و مزار ہونے کا بیان۔ فصل فی مکانت ابی بکر فی الاخرہ، روز آخرت حضرت صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ کا بیان۔ اسی طرح فصل فی جامع صفاتہ و مناقبہ، حضرت صدیق اکبر کی جامع صفات اور مناقب کا بیان۔ یہ کتاب النجابہ فی مناقب الصحابہ والقرابہ۔ اب ڈاکٹر صاحب پر رافضیت و تفضیلیت کا الزام لگانے والے فقط اس کتاب کی فہرست کھول کر پڑھ لیں تاکہ انہیں علم ہو جائے کہ ان کا الزام کس قدر کس بیانی اور ذاتی منافرت پر مبنی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں القول الوسیع فی مناقب الصدیق ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے تیسرے باب کی چند فصلیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ نام لے کر، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب پر جو الزام لگایا گیا اس کی کتنی حقیقت ہے۔ فصل، جسے آگ سے محفوظ شخص دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ فصل، آپ کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا گیا۔ فصل، میں تو معراج سے بھی عجیب تر خبروں میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں۔ فصل، قول صحابہ، آپ امت میں سب سے افضل ہیں۔ فصل، اگر کوئی خلیل مصطفیٰ ہوتا تو ابو بکر ہوتے۔ فصل، صدیق اکبر صاحب مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر رفیق مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر نائب مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر وزیر مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر سمع و بصر مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر حبیب مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر شناسائے مزاج مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر فنائے ادب مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر کشتہ عشق مصطفیٰ۔ فصل، صدیق اکبر ثانی اثنین۔ فصل، ابو بکر ناراض تو مصطفیٰ ناراض۔ فصل، حضور آپ کو پیار سے دیکھتے اور تبسم فرماتے۔ فصل، صدیق اکبر نے حضور پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ فصل، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ فصل، کسی کے مال نے کبھی مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ القول الوسیع فی مناقب صدیق کے تیسرے باب کی فصلیں ہیں جو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ صرف نام لے کر آپ کے سامنے عرض کر دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ الزام کہ ڈاکٹر طاہر القادری رافضیت و تفضیلیت کو فروغ دے رہا ہے اس کی کتنی حقیقت ہے۔ ان فصلوں کے اندر ڈاکٹر صاحب نے درجنوں احادیث صحیحہ جمع کر کے سیدنا ابو بکر کے مقام و مرتبے کو، افضلیت کو، رفعت اور بلندی کو بیان کیا ہے۔ لوگوں کے اس الزام کی تردید حدیث صحیحہ کو بیان کر کے واضح کر دی ہے کہ نہ تو ہم شیعیت کو فروغ دیتے ہیں نہ رافضیت و تفضیلیت کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ الزام لگانے والے صرف القول الوسیع فی مناقب صدیق کی فہرست پڑھ لیں تاکہ انہیں بھی علم ہو جائے کہ کس قدر بغض پر، کس بیانی پر، ذاتی منافرت پر مبنی الزامات کے ذریعے وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ہدف تنقید بنانا نہیں ہوتا، بلکہ جب چند لوگوں کی جانب سے منفی پروپیگنڈا کے ذریعے عامت الناس کے ذہنوں میں ابہام اور تشویش پیدا کی جاتی ہے، مقصود اس ابہام اور تشویش کو انتہائی ادب کے ساتھ علمی و تحقیقی انداز میں جواب کی صورت میں پیش کر کے دور کرنا ہوتا ہے۔
تو آج کی ویڈیو بھی اسی پرپس کے تحت انتہائی اختصار کے ساتھ بنائی کہ یہ الزام صرف کس بیانی پر مبنی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔